اور جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے بٹوین گڈ اینڈ بیڈ گاڈ، اچھے گاڈ اور برے گاڈ کے بیچ میں کمپٹیشن ہے، تو اسلام نے بتایا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کا اور شیطان کا بھی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، یعنی کہ ایک پہلے تو ون گاڈ، اور اگلی بات یہ کہ ایسا گاڈ جو پاورفل، آل پاورفل گاڈ، اس کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں، یعنی ایسا نہیں جو گاڈ ہیز ٹو اسٹرگل فار سروائیول، ایک گاڈ جس کو خود کے وجود کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے کانسٹنٹلی، ایسا گاڈ نہیں، جسے کانسٹنٹلی لڑتے رہنا پڑتا ہے، ایسا نہیں، وہ آل پاورفل ہے۔ یہاں تک کہ شیطان کے ساتھ بھی اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، شیطان کریشن ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے امتحان کے طور پر، جیسے ایگزام میں ہم جاتے ہیں، ایگزام میں ہوتا ہے صحیح جواب چنو، اب اس میں غلط جواب بھی ہوتا ہے، تو شیطان غلط جواب ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں ہے۔ شیطان غلط جواب ہے، ہمیں شیطان کو نہیں سلیکٹ کرنا ہے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو سلیکٹ کرنا ہے، ہمارا ایگزام چل رہا ہے، تو ہمیں اس ریالٹی کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر جیسے بہت سارے لوگ کیا مانتے ہیں، کوئی مانتا ہے کہ کوئی پتھر کے اندر پاور ہے، کوئی مانتا ہے کہ کوئی کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو ابھی تو بہت بڑا پرابلم ہونے والا ہے، کوئی مانتا ہے کہ گڈ لک اور بیڈ لک نام کی چیز ہے، گڈ لک چارمز ہوتے ہیں، بیڈ لک چارمز ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں گھوڑے کے نال میں کچھ ہے، کچھ لوگ کوئی دھاگے کے نام مانتے ہیں، یہ دھاگا ہے، لیفٹ لیگ میں پہن لو، فلاں لیگ میں پہن لو، اس کے اندر پروٹیکشن ہوگا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، کوئی پتھر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی پتھر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سب سے بہترین پتھر ہمارے مطابق ایکچولی جو کعبے کے کارنر میں جو پتھر ہے نا، وہ پتھر ہے جو زمین پر سب سے بیسٹ پتھر ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، لیکن اس پتھر کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کمپینین آف دا پروفٹ، انہوں نے کہا کہ اے حجر، اے پتھر، مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا، یعنی یہی بلیف ہمیں سکھایا گیا۔ اور قرآن کے اندر اگر آپ دیکھو گے کلیئر ورسز ہے، جیسے میں ایک آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کے لیے بات کلیئر ہو جائے، تاکہ سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی دھاگا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے لیے اچھا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم سب کا مالک، کریٹر، پالنہار، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اسلام نے کہا ایک تو وہ ایک ہے اور وہ آل پاورفل ہے، اس کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں۔ آگے آیت میں آتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی کالی بلی نہیں روک سکتی اگر راستہ کاٹ گئی، کوئی کوا کائے کائے کر رہا ہے اسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی چپل پہ چپل چلنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسے ایک مالک کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے دنیا میں بہت سارے طور طریقے ہیں جس میں الگ الگ طرح کے سپرسٹیشن سکھائے جاتے ہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، تمہارا ایک مالک ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اب جیو اپنی زندگی، یہ ڈر ڈر کے نہیں جینا ہے کہ یہ چیز سے یہ ہوگا۔ بھائی مثال کے طور پر بھائی ایک مثال دیتا ہوں، ایک بار مجھے کلاس میں ایک سوال کسی نے پوچھا تھا، میں نے کہا کالی بلی راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ نہیں، کالی بلی نشانی ہوتی ہے کہ کچھ تو ہونے والا ہے۔ کالی بلی تو کیا نشانی ہے؟ ہاں شیر راستہ کاٹ گیا تو یہ نشانی ہے کہ کچھ تو پرابلم میں ہو تم ابھی، لیکن کالی بلی راستہ کاٹنے سے کیا نشانی ہے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزوں میں جو ریالٹی ہے، آپ کو ڈر ڈر کے نہیں جینا ہے، آپ کے مالک پہ بھروسہ کرو، آپ کا ایک مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس پہ بھروسہ کرو، صحیح راستے پر چلو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہی صحیح بات ہے کہ اس ایک مالک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کی مرضی ایک طرف، پوری دنیا دوسری طرف، کس کی مرضی چلے گی؟ اسی کی مرضی چلے گی۔ سب چاہتے ہیں کہ مدد مل جائے، وہ اگر نہیں چاہتا کہ مدد ہو تو نہیں ہوگی۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور یہ ہے اسلام کا کہ وائی اسلام کا تھرڈ ریزن، اور میں اس کے اندر یہ کچھ ایڈیشنل ریزنز کو کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں،